خام خواہ کسی کے مسائل میں ٹانگ مت اڑائیں۔ جب آپ کسی کے مسئلے میں ٹانگ اڑائیں گے تو مسئلہ اس کا ہے، گلے آپ کے بھی پڑ جائے گا۔ کیوں کہ آپ کے مائنڈ نے اٹھا لیا اسے، اب آپ کا مائنڈ آپ کو تنگ کرتا رہے۔ اس لیے تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو کسی کے مسائل میں کیوں الجھتا ہے؟ اپنے مسائل سے بھاگتا رہتا، اپنی مصروفیات کو کم سے کم رکھ۔ جب آپ کی مصروفیات کم ہوں گی، معلومات کم ہوں گی، معلومات کم ہوں گی، خیالات کم ہوں گے، خیالات کم ہوں گے، مائنڈ کو چوائسز کم ملیں گی، تو آپ کو ٹگنی کا ناچ نہیں نچائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی طرح بڑھاتے رہے سب کچھ، آپ اپنی مصروفیات بڑھاتے رہے، آپ اپنے مسائل میں خود اضافہ کرتے رہے، جان بوجھ کر اپنے لیے مسائل پیدا کر لیں گے آپ، کیونکہ معلومات کا ذخیرہ اگر آپ کے پاس ہوا تو اس میں سے خیالات بنے گے، لیکن اس کو سوچ کی آنچ ملے گی۔ اگر سوچ کی آنچ اسے نہیں دیں گے آپ تو بخارات نہیں بنے گی، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی ہو، پانی کے نیچے آگ جلا دیں تو پانی بخارات بننا شروع ہو جائے گا۔ یہی آپ کا حال ہے۔ آپ جب معلومات کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں تو وہ معلومات کا ذخیرہ جو ہے وہ سوچ کی اگنی میں آپ کے خیال بناتا چلا جاتا ہے، کیونکہ خیالات ہوا ہوتے ہیں۔ سوچ آگ کا کام کرتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ مسئلہ آیا چھوڑ دیں آپ اسے اپنی سوچ میں لائیں ہی نہیں، لیکن انسان ہے سوچ لیتا ہے۔ کسی کو سڑک پر سے گرتا دیکھ لینا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا تو 10 منٹ تک یہ بھولتا نہیں، پتہ نہیں کتوں آیا سی بیچارہ، مسافر سی، بس لت ٹوٹ گئی ہے، وہ جڑے گی تھی کس طرح؟ بھائی ٹوٹ کے چھوڑ دے، تیرا مسئلہ ہی ہے، ویسے تو بچنا ہے تو کم سے کم مسائل میں الجھے آپ۔ جب مسائل میں الجھیں گے تو سوچ کیا ہے؟ سوچ بنیادی طور پر جب آپ کو معلومات ملتی ہے نا تو وہ ایک خیال کے برتن میں جمع ہوتی ہیں۔ جب وہ خیالات کے برتن میں جمع ہوتی ہیں تو کچھ دیر آپ انہی خیالات میں گم رہتے ہیں تو یہ سوچ بن جاتی ہے۔ آپ ایک چیز رکی ہوئی ہے اسے یوں ٹکراتے جائیں، حرارت پیدا ہو، یہ قانون ہے۔ ایسے ہی سوچ ایک آگ ہوتی ہے جو آپ کے معلومات کے ذخیرے کو بخارات میں تبدیل کر کے خیال بنا دیتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا پہلے حصے میں کہ یہ جو خیالات ہیں یہ آپ کے معلومات کے ذخیرے سے اٹھے ہیں۔ کیسے اٹھے ہیں؟ سوچ کے آنگن سے، کہ آپ نے معلومات کا ذخیرہ جمع کیا، اس ذخیرے کو آپ نے خیال کے ایک برتن میں رکھا، اس میں برتن کے نیچے آپ نے پھر سوچ کی آگ جلا دی۔ اب وہ تھاٹ بنیں گے، خیال بنیں گے، ذخیرہ جو ہے سارا ہے خیال میں جمع۔ تو سوچ کیسے بنتی ہے؟ سوچ خیال کے رک جانے سے بنتی ہے۔ اگر آپ کا خیال رک جائے کسی ایک معلومات کے ضمن میں تو پھر وہ سوچ بن جائے گی۔ مطلب آپ کے آگے سے ایک لڑکا گزرا ہے تو گزر گیا،
آپ نے اپنے خیال کو روک لیا، یہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، تو یہ سوچ ہے۔ اب آپ نے اس گزرے ہوئے خیال کے ساتھ اپنا راستہ جوڑ لیا، ناتا جوڑ لیا، یہ سوچ ہے۔ اب ناتا جوڑا ہے، پھر تو آپ کے خیالات میں یہ آ گیا سب کچھ، یہ آپ نے کھلونا بنا لیا جو آپ نے مائنڈ کو دینا ہے۔ اب گھر بیٹھ کر سوچیں گے یار وہ لڑکا جا رہا ہے جی، پتہ نہیں کتنے جا رہا ہے جی، ہمارا جو لگا میں۔ اب آپ کا خیال جو ہے وہ اٹھا لیا اس مائنڈ نے، اب گائے کو گھبراتے ہو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے۔ اس لیے اگر معلومات آپ اپنے کم سے کم کریں، اس معلومات کو آپ خیال کے برتن میں پڑا رہنے دیں، بات سوچ نہ لائیں۔ اگر سوچ لائیں گے تو سوچ آگ کی طرح انہیں بخارات بن کر آپ کے خیال کا وجود بنا دے۔ پہلے تو وہ معلومات خیال کے برتن میں تھی، اب وہ وجود بن کر خیالات ہو گئے۔ اب انہیں خیالات میں مزید کھوئے رہیں گے تو تھاٹ بھی بنیں گے وہاں سے۔ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ یہ خود بناتا ہے، جب تنگ آنے لگتا ہے کہتا ہے یار یہ مائنڈ پیچھے نہیں چھوڑتا، پھر خود ہی چلا رہے ہو، اسی میں بیٹری ڈال رہے ہو، خود ہی اس میں پیٹرول ڈال رہے ہو۔ اب وہ کام کرنے لگ گیا تو تمہیں شکوہ پیدا ہو گیا کہ یہ جان کو نہیں چھوڑتا، بھائی اس میں سے سیل نکال لو، اس میں پیٹرول نہ ڈالو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد آپ بڑی ظلمہ نہیں ہو سکتے، سب کچھ آپ نے کیا ہے، برداشت بھی آپ کریں۔